बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर के लिए इमरान खान के खिलाफ 5 मुकदमात को फिक्स किया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है इलेक्शन कमीशन को। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अब तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है उसके बाद तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। इस वजह से इलेक्शन कमीशन जितना जोर लगा सकता है लगा ले। इमरान खान ही अगला वजीर आज़म है और इमरान खान ही टू थर्ड मेजोरिटी लेगा और ये कुछ नहीं कर सकते, ये हकीकत है। मैं अहम आज आपको तफसीलात बताने जा रहा हूँ और साथ में आपको आज़म सवाती के केस का बताऊंगा कि सिंध हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर की गई है और सिंध हाई कोर्ट के अलावा जो बलूचिस्तान में स्पेशल अदालत है उसमें जो आज दरखास्त पर समाअत हुई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं हमारी अदालतों का जो एक निज़ाम है वो दिन ब दिन एक बड़ा अजीब होता जा रहा है। मुझे याद है मैं लाहौर हाई कोर्ट में एक जज साहब की अदालत में बैठा था और वहाँ पर एक बंदे ने दरख्वास्त दी, को कत्ल का केस था और उसमें वो मुलजिम था और इश्तिहारी था, मफरूर इश्तिहारी उस केस के अंदर था और उसमें वो अदालत में आया और उसने कहा जी कि वो दुबई में है। वकील ने कहा कि वो दुबई में है और वो पाकिस्तान आना चाहता है, उसको ख़तरा ये है कि उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बराए मेहरबानी हिफाजती ज़मानत दे दें। और ये हिफाजती ज़मानत इस वजह से ज़रूरी है कि वो आके अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है, तो उसको हिफाजती ज़मानत दे दी जाए ताकि वो अदालत के सामने आए, सरेंडर करे, अपनी अबूरी ज़मानत करवाए और साथ फिर वो अपने केस को फेस करे। लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी। उसने हवाला भी दिया था कि फ़लाँ फ़लाँ जो सियासी रहनुमा हैं वो मुल्क से बाहर थे, उनकी हिफाजती ज़मानतें जब नाज़िम जोखियो कत्ल केस में वो जो MNA था अब्दुल करीम, जाम अब्दुल करीम, उनको भी हिफाजती ज़मानत सिंध हाई कोर्ट ने अलग से हिफाजती ज़मानत दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलग से हिफाजती ज़मानत दी थी कि भले वो सिंध एयरपोर्ट पर उतरे तो उसे कोई ना छेड़े, कोई गिरफ्तार ना करे, और अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे तो उसको कोई ना रोके। और यही काम हुआ है सलमान शहबाज का। हमारा जो अदालती निज़ाम है वो तारीख पर तारीख रकम कर रहा है। दो रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और उनके साथ जस्टिस इसहाक साहब थे। उन्होंने समाअत की। अमजद परवेज साहब जो वकील हैं शरीफ खानदान के, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि जो मुलजिम है वो जबरी जो जिलावतनी थी उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान वो इस वजह से आ रहा है कि वो फेस करना चाहता है, वो पाकिस्तान में आके अपने मुकदमात को फेस करना चाहता है। इस वजह से बराए मेहरबानी 11 दिसंबर को उसने इस्लामाबाद पहुंचना है। 11 दिसंबर FIA को रोका जाए कि वो उसको गिरफ्तार न करे। अब इस्लामाबाद में कौन गिरफ्तार करेगा, कौन सी FIA गिरफ्तार करेगी? राना सनाउल्लाह वाली? कभी भी नहीं है। डर इनको ये था कि जैसे मोहसिन दावड़ को किसी ने बाहर नहीं जाने दिया था तो कोई और भी तो है, तो इनको डर था कि कहीं वो ना रोक लें। और 3-4 साल एक बंदा मफरूर रहा है, भले वो बैरून मुल्क जो वजीर आजम के दौरे थे उसमें वो सरकारी सरकारी नुमाइंदगान होते थे या जो सरकारी एक डेलीगेशन होता था उसके साथ बैठा होता था, लेकिन उसके बावजूद उनको जो भी था उन्होंने दरखास्त दायर की और उस पर वकील ने कहा कि जी सलमान शहबाज अमजद परवेज साहब अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि वो सलमान शहबाज 11 दिसंबर को सऊदी एयरलाइन से वतन वापस पहुंचेंगे। उन्होंने इस्तदा की कि पाकिस्तान वापसी पर वो अदालत के सामने पेश हों, इसलिए उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हिफाजती जमानत के लिए इन पर्सन होना जरूरी है, जिसके बाद दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि सलमान शहबाज 11 दिसंबर को सऊदी अरब से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वापस आ रहे हैं, वो लाहौर में मुतलका फोरम पर पेश होंगे अदालत ने। और ये वाकई कि अदालती निज़ाम को जब ये लगता है कि सलमान शहबाज शरीफ खानदान का जो कोई फर्द है तो उस पर इन पर्सन हाजिरी तो आम लोगों के लिए है। इस वजह से वकील ने अदालत को आगाह किया कि अदालत माजी में भी इस तरह की हिफाजती जमानतें देती रही है इस तरह के लोगों को। बाद अज़ां अदालत ने हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और सलमान शहबाज को एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से रोक दिया, गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और ये तकरीबन आज 8 दिसंबर है, एक हफ्ते की हिफाजती जमानत है जो मंजूर की गई है सलमान शहबाज की। जबकि दूसरी जानिब आज़म सवाती की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है। आज़म सवाती ने सिंध हाई कोर्ट में यह दरखास्त दायर की है कि मेरे खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात सिंध में दर्ज किए जा रहे हैं और इसी तरह का एक केस है वो पहले बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने भी मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोका है। और साथ ये है कि ये सारे मुकदमात एक ही मुकदमे के बाद दूसरे मुकदमात किए जा रहे हैं जो कानून के मुताबिक बिल्कुल गलत हैं। इस वजह से बराए मेहरबानी
آپ اس معاملے پر ہمیں ریلیف دیں اور یہ مقدمات خارج کریں اور مزید مقدمات دائر کرنے سے روکیں۔ یہ بہت اچھا کام تھا، یہ بہت جلد ہونا چاہیے تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں، ان کی جو وکلا ٹیم ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ کم از کم 8 سے 10 وکلا کی ٹیم ہر وقت بلوچستان میں موجود ہونی چاہیے۔ مجسٹریٹ کو درخواست دیں، دوسرے مجسٹریٹ کو درخواست دیں۔ ایک دن جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، آپ 3 دن کے بعد جا رہے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ میں، اسی دن اسی وقت اٹیسٹڈ کاپی لیں اور عدالت چلے جائیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جب تک آپ اس طرح سے چڑھ کے نہیں رہیں گے، بہت مشکل ہے ہمارے عدالتی نظام میں۔ عمران ریاض خان کا کیس آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ان کی جو وکلا ٹیم تھی وہ ساتھ رہی، جہاں جا رہے تھے وکلا ٹیم ساتھ جا رہی تھی، درخواستیں دی جا رہی تھیں، سماعت ہو رہی تھی۔ تو 3-4 دن میں اتنے زیادہ مقدمات میں ان کو بالآخر ریلیف مل گیا۔ جیسے بلوچستان ہائی کورٹ نے مزید مقدمات سے روکا ہے، تو الٹیمیٹلی عدالتیں ریلیف دینا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر جو بیرسٹر عثمان سواتی ہیں، جو بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ہے، حلیم عادل شیخ، خرم شیر زمان اور فردوس شمیم نقوی سمیت عدالت میں موجود تھے، اور انہوں نے عدالت میں درخواست آج دائر کی ہے۔ اور بیرسٹر عثمان سواتی نے کہا کہ ہم نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کیا جائے، ہمیں بتایا جائے کتنے مقدمات درج ہیں، اور پولیس بتائے کہ مزید کتنے مقدمے ہیں، کیونکہ قانون کے تحت صرف ایک مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کی ہے، اور یہ بھی استدعا کی ہے کہ اس پٹیشن کا فیصلہ آنے تک مقدمات کی کارروائی اور سندھ پولیس کو مزید مقدمات درج کرنے سے روکا جائے۔ اور والد کوئٹہ میں پولیس کی حراست میں ہیں، اس لیے میں آیا ہوں، اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی وکلا قیادت بھی ساتھ تھی۔ حلیم عادل شیخ کو بھی سندھ ہائی کورٹ سے بڑا اچھا ریلیف ملا ہے بالآخر، پہلے نہیں ملا، لیکن بعد میں ان کے خلاف جو 25-30 مقدمات تھے، تمام اداروں کو روک دیا گیا ہے ان کو ہراساں کرنے یا ان کے خلاف کارروائی کرنے سے، کیونکہ اب اور تو ہمارے پاس ہم سارے پرامن لوگ ہیں جو آئین کے دائرے میں رہ کے ہی ریلیف مانگ سکتے ہیں، اور وہ سوائے عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس وجہ سے عدالتوں کے ہی سامنے پیش ہونا پڑتا ہے۔ دوسری طرف جو درخواست ضمانت تھی اعظم سواتی کی، اس پر آج سماعت ہوئی بلوچستان میں، سوری، ان کی جو درخواست تھی اسلام آباد میں، جو پہلے ان کا مقدمہ تھا اور اس میں جوڈیشل کیا گیا تھا، اور عدالت نے جوڈیشل کر کے کہا تھا کہ پیش کیا جائے، اس کیس میں آج متنازع ٹویٹ اور تقریر کرنے کے کیس میں اعظم سواتی کی درخواست ضمانت جو بعد از گرفتاری تھی اس پر سماعت ہوئی، جس میں ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا ان کو اسلام آباد میں، اور 4 دن کا ریمانڈ لیا، اور 2 دن پہلے ہی انہوں نے جوڈیشل کر دیا، اور اس کے بعد پھر بلوچستان ہائی کورٹ، بلوچستان کی پولیس نے پکڑا۔ تو چونکہ بعد از گرفتاری ضمانت تو وہاں بھی ہونی ہے نا، ابھی تو ایف آئی اے میں بھی بعد از گرفتاری ضمانت نہیں ہوئی تھی، تو اس پر آج اسلام آباد میں سماعت ہوئی ہے، اور اسپیشل جج سینٹرل راجہ آصف محمود نے کیس کی سماعت کی۔ اعظم سواتی کے وکیل بابر اوان صاحب عدالت میں پیش ہوئے، اور دوران سماعت جج راجہ آصف محمود نے کہا کہ میری دوسری عدالت میں ٹرانسفر کا نوٹیفکیشن ہونے والا ہے، نئے تعینات ہونے والے جج صاحب یہ کیس سنیں گے، اگر ٹرانسفر کا نوٹیفکیشن نہ ہوا تو میں اس درخواست کو سن لوں گا۔ اعظم سواتی اس وقت 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے پاس ہیں، اس وجہ سے ابھی آپ اس معاملے کو تھوڑا پینڈنگ رہنے دیں، اور آج کا دن میری جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ میرا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ اور الٹیمیٹلی اعظم سواتی کی ضمانت ہو جانی ہے، کیونکہ بالکل اسی طرح کا کیس جس میں اعظم سواتی کو پہلے بے لباس کیا گیا تھا، اور وہ پہلے بھی ایک ٹویٹ کا معاملہ تھا جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ایف آئی اے نے ریلیف دیا تھا، ایف آئی اے نے بری کر دیا تھا، اور قمر باجوہ صاحب کا نام لے کے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس پر ان کو رات کے 1 بجے گرفتار کیا گیا، پھر تشدد کیا گیا، بے لباس کیا گیا، پھر بعد میں ویڈیوز کا معاملہ، وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ ویسے ہی کہہ رہی ہے جیسا ارشد شریف کے ساتھ کیا، کہ ارشد شریف جب زندہ تھے تو سپریم کورٹ کے سامنے منتیں کرتے رہے، سپریم کورٹ کو خط لکھتے رہے، ان کو ویڈیو پیغام بھیجتے رہے، اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان کو پیغام بھیجتے رہے، اور سپریم کورٹ نہ جاگی۔ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے 43 دن کے بعد از کو نوٹس لیا جاتا ہے، اور 44 دن کے بعد وہ بیچاری مظلوم ماں جاتی ہے، جس کے لیے اتنا بھی نہیں ہے کہ معذور افراد کے لیے کوئی جگہ بنا دی جائے، اور اگر ویل چیئر نے جانا ہو سپریم کورٹ میں تو ویل چیئر کے ساتھ اب نہیں جا سکتے، سیڑھیوں سے اٹھا کے ان کو لے کے جا رہے تھے۔ تو یہ ہمارا ایک نظام ہے جی، بس ہم اس پر دعا گو ہیں، کیونکہ اب ہم نے اس نظام میں رہ کر، ہم کوئی باغی لوگ نہیں ہیں، ہم نے اس نظام کے اندر رہ کر ہی ریلیف کلیم کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارا نظام دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے کوئی خاص کرم ہو جائے تو ہے، نہیں تو یہ ہمارا نظام
ہم جتنی امید کرتے ہیں کہ کوئی بہتری کی طرف جائے گا تو ہمارا نظام دن بدن خرابی کی طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، اور یہ وہ توشہ خانہ ریفرنس میں جو نااہلی ہے اس پر اہم سماعت ہوئی، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں آپ نے میاں والی کے جو حلقے کا الیکشن ہے وہ تو رکوا دیا ہے، باقی انہوں نے کرمنل کاروائی جو پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دی ہے وہ بھی اپنی جگہ شروع ہو گئی ہے، اور اب یہ اس بنیاد پر، اس توشہ خانہ کی بنیاد پر نئے عہدے سے ہٹانے کے لیے، چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے، پارٹی صدارت سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کاروائی شروع کر دی۔ اور جناب آپ اس معاملے کو لے کے بیٹھے ہیں، خدا کے لیے اس کو کوئی وائنڈ اپ کریں، نہ آپ انٹرم ریلیف دیتے ہیں، نہ آپ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سماعت تھی، اور ساتھ کہا کہ اب جب سپریم کورٹ کا فیصل وابڈا کیس میں فیصلہ آ گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے آپ کا فیصلہ بھی اڑا کے رکھ دیا ہے، الیکشن کمیشن کا بھی تاحیات نااہلی کا اڑا کے رکھ دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس نااہلی کا اختیار نہیں ہے، ان کو یہ لگا، انہوں نے اپنا ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے میں جو فیصلہ نہیں بنتا تھا اور غیر قانونی طور پر فیصلہ دیا، اس میں ایک سیٹ سے ان کو ہٹا دیا گیا، اور اب الیکشن کمیشن اس سے بڑھ کے ایک اور کاروائی شروع کر کے بیٹھا ہے، اور ہم 3 ماہ سے، ہم نے یہ 2 ماہ سے درخواست دائر کی ہوئی ہے، اور یہ ویسے پینڈنگ چلتی آ رہی ہے۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل محسن شاہ نواز راجہ جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، ان کے بھی وکیل عدالت میں پیش ہوئے، اور محسن شاہ نواز راجہ سے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آپ کا ریفرنس تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواست دی تھی، اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوایا تھا۔ علی ظفر نے استدعا کی کہ عدالت الیکشن کمیشن کو کارروائیوں سے روکے، الیکشن کمیشن نے فوجداری کارروائی کے لیے کمپلینٹ فائل کی ہے، الیکشن کمیشن نے پارٹی سربراہ کو ہٹانے سے بھی کارروائی شروع کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے نمائندے نے کہا ہمیں تو پہلے ہی عدالت نے کارروائی سے روکا ہوا ہے، ہم کوئی بھی کارروائی نہیں کرنے جا رہے، یہ روٹین کی سماعت ہے جو پہلے ہوتی ہے، چونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ روٹین کی سماعت جاری رکھیں، باقی جو فائنل کارروائی ہے اس سے عدالتوں نے روکا ہوا ہے تو ہم اس پر کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ اس نے الیکشن کمیشن کے نمائندے نے یقین دہانی کروائی۔ اب 13 دسمبر کو 5 کیسز میں چیف الیکشن کمشنر عدالت لگا کے بیٹھنے کو تیار تھے کہ اور اس میں ان کے پاس وکیل کے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں تھی، تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ 13 دسمبر کو ہم صبح ہی اس کیس پر فائنل بحث سنیں گے، جو اویلیبل ہوگا ہم اس کی بحث سن لیں گے، اور ہم 13 دسمبر کو یہ ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ ہم آپ انٹرم ریلیف کو چھوڑ دیں، ہم آپ کا کیس ہی ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم آپ کی جو درخواست ہے، مین درخواست ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں حتمی بحث کے لیے 13 دسمبر، جس دن الیکشن کمیشن چاہ رہا تھا میں عدالت لگا کے بیٹھوں گا، اس دن انشاءاللہ یہ کیس مینٹین نہیں رہ سکتا۔ یہ کو بہت بڑا ایک انہونی ہو جائے تو اور بات ہے، یہ مینٹینیبل نہیں ہے، یہ فیصلہ ہی اللیگل ہے، اس کو کہتے ہیں ایب انیشیو، وائڈ ایب انیشیو، کہ یہ سٹارٹ سے ہی اللیگل ہے، اس وجہ سے اس کاروائی پر عمران خان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی، اور یہ فیصلہ خارج ہوگا، اور الیکشن کمیشن ساری فائلیں دوبارہ واپس رکھ دے گا، اور ویسے بھی الیکشن کمیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اب تو اگلا الیکشن ہوگا، عمران خان جیتیں گے، اور ان کا وزیر اعظم بننے کا جو مستقبل ہے وہ اب مزید روشن ہو گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔